نواز ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. وہ قسمت پر یقین نہیں رکھتا. اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنی قسمت خود لکھتا ہے. وہ مہراب نام کے بابا کو بہت مانتا. مہراب بابا لوگوں کا ہاتھ پڑھتا. نواز بھی اس سے اپنا ہاتھ پڑھا کر اپنے آگے کا حال معلوم کرتا. نواز کی مرضی کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہوتا تو نواز اپنے پیسے اور طاقت کے زور سے وہ کام کر لیتا. نواز کی شادی کے 10 سال بعد نواز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اولاد دیر سے ہونے کی وجہ سے نواز کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا. ایک دن اس نے مہراب بابا کو کہا کہ میری بیٹی زمل کا ہاتھ پڑھ کر بتائے یہ بڑے ہو کر کیا کرے گی. بابا نے ہاتھ پڑھنے کے بعد کہا یہ ایک بڑے غریب لڑکے سے شادی کرے گی. نواز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ایک غریب سے شادی نہیں کرنے دوں گا. نواز نے بابا سے اس لڑکے کے بارے میں جانا اور اس کو مارنے کا پلان بنایا. نواز اس لڑکے کے گھر گیا. اس کے ماں باپ بہت ہی غریب تھے. نواز نے اس کے باپ کو کہا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں تمہارے سب سے چھوٹے بیٹے جنید کو گود لے کر اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. اس کے بدلے میں تمہیں 20 لاکھ دوں گا. جنید کو اس کے باپ نے نواز کو دے دیا. وہ بھی 5 سال کا تھا. نواز نے اپنے سب سے خاص آدمی کو کہا کہ اس لڑکی کو سمندر میں پھینک دو. نواز کے خاص آدمی کو اس لڑکے پر ترس آ گیا. اس نے اس کو بے ہوش کر کے سمندری جہاز پر بٹھا دیا تاکہ وہ اس سمندر کے پار دوسرے ملک میں چلا جائے گا تو مالک کو بھی پتہ نہ چلے گا اور نہ اس کو مارنے کی ضرورت پڑے گی. جہاز دوسرے ملک آ کر رک گیا. وہاں جہاز کی صفائی کرنے والے مشتاق کو جنید بے ہوشی کی حالت میں مل گیا. اس کی حالت دیکھ کر اس کو اپنے گھر لے آیا. اس نے جنید کے والدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی مگر ناکام رہا. مشتاق نے جنید کو اپنے پاس ہی رکھ لیا. 20 سال بعد زمل اپنے آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے دوسرے ملک میں آ گئی. جس یونیورسٹی میں زمل نے ایڈمیشن لیا وہاں کے کیفے میں جنید کام کرتا. زمل زیادہ تر کیفے میں کافی پینے آتی. ایک دن زمل کیفے میں کافی پی کر چلی گئی مگر کچھ دیر بعد شور مچاتی آئی کہ میرا موبائل کہاں ہے؟ میرا موبائل کہاں ہے؟ اس ٹیبل کی کس نے صفائی کی؟ مینیجر نے جنید کو بلایا. جنید کی تلاشی لی مگر اس سے کچھ نہ ملنے پر زمل نے اس کی سب کے سامنے بہت بے عزتی کی مگر جنید چپ کر کے سنتا رہا. اسی وقت زمل کی دوست کیفے میں آئی کہ زمل یہ اپنا فون پکڑو، تم کلاس میں بھول گئی تھی. اس واقعے کے بعد زمل نے جنید سے معافی مانگی اور اس سے دوستی کر لی. وہ اپنا زیادہ تر وقت کیفے میں ہی گزارتی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے اور شادی کر لی. زمل کو پتا تھا کہ اگر وہ شادی کر کے اپنے بابا کو بتائے گی تو وہ مان جائیں گے. شادی کے کچھ عرصے بعد زمل اپنے ملک واپس آ گئی اور جنید کو اپنے شوہر کے طور پر نواز سے ملایا. نواز نے اس وقت تو زمل کو کچھ نہ کہا مگر دل میں کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کیفے میں کام کرنے والا میرا داماد نہیں بن سکتا. نواز اوپر سے تو خوش دکھائی دیتا مگر وہ اندر ہی اندر جنید پر کبھی کوئی الزام اور کبھی کوئی الزام لگواتا کہ کسی طرح زمل جنید سے الگ ہو جائے. کبھی کسی عورت کو بھیجا کہ میں جنید کی پہلی بیوی ہوں تو کبھی آفس میں پیسے چوری کرنے کا الزام اور کبھی یہ کہ جنید نے اس سے شادی پیسوں کے لیے کی. مگر جنید ہمیشہ خود کو بے قصور ثابت کر ہی دیتا. جنید کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب اس کا سسر نواز کر رہا ہے. ایک دن اس نے نواز سے بات کر ہی لی. آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ نواز نے اس کی بہت ہی بے عزتی کی اور کہا اگر تم زمل سے پیار کرتے ہو تو پہلے میرے داماد بننے کے قابل بن جاؤ. اس نے قیمتی پتھر جنید کو دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جب تک اس جیسا دوسرا پتھر نہ لے آؤ واپس نہ آنا. جنید نے پتھر لیا اور وہاں سے چل پڑا. نواز کو پتا تھا کہ جنید کبھی بھی اتنا نہیں کما سکتا. نواز نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جنید آفس میں ایک بڑی رقم کی چوری کر کے بھاگ گیا. دوسری طرف جنید نے ایک فیکٹری میں بہت محنت کرنا شروع کر دی. وہ نہ دن دیکھتا اور نہ رات کام میں لگا رہتا. ایک دن فیکٹری کے مالک کا بیٹا فیکٹری میں آیا اور کھیلنا شروع ہو گیا کہ اچانک مشین میں گرنے لگا تو جنید نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کو بچا لیا. فیکٹری کے مالک نے خوش ہو کر جنید کو ایک پتھر دیا. جب جنید نے پتھر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا.
जुनैद फौरन नवाज के पास गया और कहा, ये ले दोनों पत्थर। नवाज पत्थर देखकर बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। उसको एहसास हो गया कि मैं किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता। जो अल्लाह ने लिखा है वही सही और अच्छा है, वैसा ही होकर रहेगा। नवाज ने माफी मांगने के बाद जुनैद को अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लिया।